چوتھے سیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور چوتھے سیشن میں ہم سیکھیں گے گناہ، گنہگار اور پھر عدالت کے بارے میں۔ گناہ، گنہگار اور عدالت کے بارے میں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور پھر رومیوں کا خط، پولس رسول کا رومیوں کے نام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں توبہ کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں نجات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم گناہ سے مبرہ ہیں، ہم کوئی ایسی غلطی نہیں کرتے، کوئی خطا نہیں کرتے، کوئی گناہ تک نہیں کرتے، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ لیکن یاد رکھیے وہ بڑی غور سے خدا کے کلام کو سنیں گے اور دیکھیں گے اور پھر اسے قبول بھی کریں گے، خداوند آپ کو فضل دے۔ اور پھر اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں گنہگار کیسے ہوں، کیونکہ ایک ہی آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور پھر گناہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ پھیل گیا، ہر ایک بنی انسان تک، ہر کوئی جو ہے وہ گناہ کو لے کر گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر یہ میں ہوں تو میں گنہگار کیوں ہوں؟ میں گنہگار اس لیے ہوں کہ میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا وغیرہ وغیرہ، اگر آپ دیکھیں تو ہم گناہ کی حالت میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کس لیے پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو آدم تھا، یعنی کہ جو ہماری بیک گراؤنڈ تھی، ہمارا بیج جو تھا وہی گناہ کا تھا۔ آدم نے گناہ کیا، اور پھر اس گناہ کی وجہ سے، آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ ہر دنیا کا پیدا ہونے والا بچہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ اور زبور 51 کی جو ہے وہ 5ویں آیت اس بات کو بیان کرتی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم نہیں کرتے وہ ضرور اس بات کو، اس آیت کو، خدا کے کلام کو غور سے سنیں۔ لکھا ہے کہ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ یعنی کہ ہم گناہ کرنے سے گنہگار نہیں ہوتے، ہم گنہگار اپنی ماں کے پیٹ سے ہوتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں پڑنے ہی کے سبب سے جو ہے وہ گنہگار ہوتے ہیں، آدم کے گناہ کی وجہ سے، موروثی گناہ کی وجہ سے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ بیج ہے اور یہ جو ہے یہ درخت ہے، اور پھر یہ اسی کا پھل ہے۔ یہ سیب کا پھل اس لیے ہے کیونکہ اس کا بیج جو ہے وہ سیب کا ہے۔ اسی طرح ہم گنہگار اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو بیج ہے وہی گناہ کا ہے۔ ہم گناہ کرنے سے گنہگار نہیں بلکہ اس سے پہلے ہی سے ہم گنہگار ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ متی 7ویں باب کی 18ویں اور 20ویں آیت تک لکھا ہے، اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا اور نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ یعنی ہمارے کاموں سے، ہماری باتوں سے اور ہمارے برے فعلوں کی وجہ سے جو ہے اور وہ ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم بالکل گنہگار ہیں۔ کیوں ہم پر گناہ کا پھل لگتا ہے؟ کیوں یہ جو باڈی یعنی کہ بطور تشبیہ دیا گیا ہے درخت کے ساتھ بھی، اور تو پھر اس پر جب گناہ کے کام ہم کرتے ہیں اس میں رہ کر، تو پھر اس کی وجہ ہے کہ موروثی فطرت، گناہ کی جو موروثی فطرت ہے اس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ہے یہ اس پر جو پھل لگے ہیں، گناہ کے پھل لگے ہیں، یہ کیوں لگے ہیں؟ کیونکہ یہ درخت ہی جو ہے یہ گناہ کا ہے، اس لیے اس پر گناہ کے پھل لگے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی مثال ہے۔ اور پھر دکھنے میں تو ہم بالکل بہتر لگتے ہیں، دکھنے میں تو ہم بڑے بھلے لگتے ہیں، دکھنے میں تو ہم بڑے ہی شریفانہ انداز میں رہتے اور ہوتے بھی ہیں، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے، پہلا ساموئیل اس کے 16ویں باب کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے فیس پر، چہروں پر نظر کرتے ہیں اور ہمیں بڑے اچھے اور بھلے لگتے ہیں، لیکن خدا کی نظر جو ہے وہ انسان کے دل پر جاتی ہے اور وہ اس طرح سے انسان کو پرکھتا ہے، کیونکہ واعظ 12ویں باب کی 14ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو، ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا۔ یعنی کہ خدا ہمارے ہر ایک فعل کو جو ہے وہ عدالت میں لائے گا۔ کیوں لائے گا؟ کیونکہ ہمارے اندر جو فطرت ہے وہ گناہ کی پائی جاتی ہے، اور
ان ساری چیزوں کا دار و مدار کیا ہے؟ یرمیا نبی کا صحیفہ اس کا 17واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں بیان ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں۔ یہ ہمارے دل پر بڑا ڈپینڈ ہوتا ہے، یہ جو ہمارا دل ہے یہ ان ساری باتوں کا جو ہے وہ دار و مدار ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، جیسے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مور ہے اور مور کی فطرت ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ غرور ہے، گمنڈ ہے، تکبر ہے، کیونکہ مور جب کسی کو اپنی طرف آتے دیکھتا ہے تو پھر یہ اپنے پروں کو جو ہے وہ پھیلا لیتا ہے اور بڑا خوبصورت نظر آتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اور ہم میں بھی طرح طرح کے غرور ہوتے ہیں، گمنڈ ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں باتوں میں کاموں میں تکبر ہوتے ہیں، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں تکبر کا باعث ہمارے لیے بن سکتی ہے۔ یہ بھیڑ ہے اور اس کی آنکھ میں بدی ہوتی ہے، یہ بکری ہے، پہاڑی بکری ہے، اور اس کی آنکھ میں جو ہے وہ بدی ہوتی ہے، اور یہ بھی فطرت ہمارے دل میں یا ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے، اور ہم بھی جو ہے وہ گناہ یا بدی سے خالی نہیں ہوتے۔ یہ سور ہے، اور یہ سور بہت ہی زیادہ لالچی قسم کا جانور ہے، یہ ہر وقت کھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں، ہماری باتوں میں، ہمارے کاموں میں بھی بہت سا لالچ بھرا ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ بہت سا لالچ بھرا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس لڑکی کو، چھوٹی سی بچی کو دیکھیے گا، اور اس نے ساری چیزوں کو، کھانے پینے والی چیزوں کو اپنے انڈر میں رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور پھر بھی جو ہے یہ اس کا جی نہیں بھر رہا۔ یہ پھر کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، سب کچھ میں کھا لوں، سب کچھ میں لے لوں۔ یہی فطرت میری اور آپ کی زندگی میں بھی پائی جاتی ہے، یہی فطرت، بری فطرت جو ہے، لالچ کی فطرت جو ہے ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ جو سور ہے، اس کی جو لالچ کی عادت ہے، یہ جو ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے لالچ کی، یہ کچھوا ہے، یہ بڑا سست ہوتا ہے، بڑا ہی سست ہوتا ہے، اور ہم بھی بہت زیادہ بالخصوص خاص کر کے خدا کے کاموں میں بڑے سست ہوتے ہیں، خاص کر کے خدا کے کاموں میں ہم بہت زیادہ سست ہوتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں، گرجے آنے میں، چرچ آنے میں سستی، خدا کے کاموں میں سستی، پرستش میں، دعا میں، کلام میں بہت زیادہ سست ہوتے ہیں، اور یہ بھی فطرت، سستی کی فطرت بھی جو ہے وہ ہم میں پائی جاتی ہے۔ اور پھر یہ شیر کی فطرت جو ہے یہ بھی ہمیں پائی جاتی ہے۔ شیر کی فطرت جو ہے وہ ایک دہشت ناک ہوتی ہے، وہ ایک لڑائی جھگڑا دھندا فساد کرنے والی ہوتی ہے، اور یہ شیر کی بری فطرت جو کہ دہشت ہے، جو کہ لڑائی ہے، جو کہ جھگڑا ہے، یہ ہاتھا پائی ہے، مارنا کوٹنا، یہ ہے، یہ بھی فطرت ہم میں پائی جاتی ہے۔ یہ سانپ کی فطرت بھی جو ہے یہ ہم میں پائی جاتی ہے، یہ بڑا چلاک رہتا ہے، بڑا ہی چلاک ہوتا ہے، اس لیے تو ابلیس نے باغ عدن میں اس سانپ کو جو ہے وہ استعمال کیا۔ اور پھر دوسری بات کہ یہ بڑا ہی جو ہے یہ ایسا جانور ہے جس پر کبھی بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اگر اس کو پالیں بھی، اس کو رکھیں بھی، اس کی پرورش کریں تو بھی یہ آپ کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے گا۔ یہی فطرت ہم انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ مینڈک کی فطرت بھی ہمیں پائی جاتی ہے، یہ بلا وجہ چلانے والا، بولنے والا، شور کرنے والا، اور ہم میں بھی جو ہے یہ مینڈک کی فطرت پائی جاتی ہے۔ اب بتائیے گا، سننے والوں سے سوال ہے، دیکھنے والوں سے سوال ہے کہ یہ ساری فطرتیں پائی جاتی ہیں، گمنڈ کی، تکبر کی فطرت پائی جاتی ہے، اور پھر ہم میں بری فطرتیں پائی جاتی ہیں ہر طرح کی، پھر جو ہے وہ لالچ کی فطرت ہمیں پائی جاتی ہے، پھر ہم میں جو ہے وہ ایسی فطرت پائی جاتی ہے کہ ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر ہمیں ایسی فطرت پائی جاتی ہے کہ ہم بلا وجہ لڑائی جھگڑا دھندا فساد مار کسوٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہم میں جو ہے وہ بڑی چلاکی کی جو ہے وہ فطرت بڑی بری ہوتی ہے کہ دوسروں سے چھین چھین کر کھا لینا وغیرہ وغیرہ، اور پھر بلا وجہ شور مچانا، چلانا اور بولے جانا، یہ بھی فطرت ہمیں پائی جاتی ہے۔ اگر یہ فطرت ہم میں پائی جاتی ہے تو یہ کسی کا دل نہیں ہے، یہ دل جو ہے بائبل مقدس بیان کرتی ہے یہ میرا دل ہے۔ یہ کس کا دل ہے؟ یہ میرا دل ہے۔ یہ ساری فطرتیں ہمیں پائی جاتی ہیں۔ امثال کی کتاب میں بھی ان 7 مکروہات کے بارے میں ہم سیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہ